نماز شروع کرتے وقت فوراً تکبیر اولیٰ کے ساتھ رفع الیدین کرے۔ اچھا جی، یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے نا، میں اللہ کی مہربانی سے بالکل تعصب سے ہٹ کر بڑی دیانتداری سے بات کر رہا ہوں۔ تقریباً 50 صحابہ سے رفع الیدین کے حدیث مروی ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 50 صحابہ سے، اور ان 50 میں 10 مبشرہ بھی ہے۔ ہاں جی، بلکہ میں آخری بات کرتا ہوں، یہ جو رفع الیدین ہے نا، رفع الیدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر باقی سارے کے سارے امام رفع الیدین کے قائل ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر باقی تمام جو امام ہیں نا ہمارے ائمہ، وہ سارے کے سارے رفع الیدین کے قائل ہیں، اور صحابہ سب رفع الیدین کے قائل ہیں سوائے عبداللہ بن مسعود کے، ٹھیک ہے؟ اور عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے نا ابو داود میں، ہاں جی، وہ بالکل ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث عبداللہ بن مسعود کی۔ ہاں جی، باقی سب صحابہ عبداللہ بن مسعود کے علاوہ رفع الیدین کے قائل تھے، اور امام ابو حنیفہ کے علاوہ تمام ائمہ رفع الیدین کے قائل تھے۔ چلیں، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه خذو منكبيه کندھوں کے برابر افتتاح الصلاۃ جب نماز شروع کرتے، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع۔ لو جی، جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر بھی رفع الیدین کرتے۔ من الركوع رفعهما، کر دیا میں نے ترجمہ۔ كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان يفعل ذلك في السجود۔ باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع رفع الیدین کرنا جب تکبیر کہے، جب رکوع کرے، جب رکوع سے سر اٹھائے۔ یہ بخاری ہے، بخاری کے باب ہیں۔ رفع الیدین کرے کب کرے؟ جب تکبیر کہے، جب رکوع کرے، جب رکوع سے سر اٹھائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا قرآن کے بعد درجہ ہے، یہ وہ کتاب ہے بخاری۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون خذو منكبيه حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع۔ جب رکوع جاتے ہیں، یعنی رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں۔ ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع، نماز شروع کرتے وقت بھی رفع الیدین، رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین۔ یہ باب کون باندھ رہا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیثیں لا رہے ہیں بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ سے، جن میں 10 مبشرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ، تقریباً 50 صحابہ، ان کی حدیثیں لا رہے ہیں۔ ويقول سمع الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود۔ سجدے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن النبي كلابة أنه رأى مالك بن الحويرث ٹھیک ہے، إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع الیدین کرتے، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، اور اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ایسا کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی،
یعنی یہ رسول اللہ کا عمل ہے کہ بات شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنا صحابی کہہ رہا ہے کس کا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ باب الی این یرفع یدیہ وقال ابو کہاں تک ہاتھ اٹھائے، کہاں تک رفع الیدین کرے؟ وقال ابو حمید فی اصحاب رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذو منکبیہ۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر ابن عمر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 1630 احادیث کے راوی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن نام لینا، کون روایت کر رہے ہیں؟ نہیں آتا آپ کو نام؟ عبداللہ بن عمر۔ آواز نہیں نکلتی آپ کی، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتح التکبیر فی الصلاۃ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر آپ شروع کرتے نماز تکبیر کے ساتھ فی الصلاۃ فرفع یدیہ تو حین آپ اٹھاتے اپنے ہاتھ حین یکبر حتی یجعلہما ٹھیک ہے، حتی یجعلہما خذو حذو منکبہ، ہاتھ اٹھاتے کہاں تک لے جاتے؟ کندھوں تک، کندھوں تک۔ حذو منکبیہ واذا کبر اور میں نے دیکھا کہ جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے فعل مثلہ اسی طرح کرتے۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثلہ فعل مثلہ کیا مطلب ہے؟ یعنی رفع الیدین کرتے۔ وقال ربنا ولک الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ ٹھیک۔ باب رفع الیدین اذا قام من من الرکعتین۔ الرکعتین، بس کون سے مقامات پر رفع الیدین کرنی ہے؟ نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت میں کھڑا ہو، تیسری رکعت میں کھڑا ہوتے وقت۔ ٹھیک ہے، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے نا تو پھر بھی رفع الیدین کرنی ہے، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسری رکعت میں جب کھڑا ہونا ہے تو تب بھی رفع الیدین کرنی ہے، وہ باب انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کاوش محنت کوشش اللہ قبول فرمائے، ہمارے بھائیوں کا وقت دینا اور ہمارے ساتھ شامل ہونا، سننا اور بڑے ذوق کے ساتھ سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔